الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں صفحہ نمبر 3 پر درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شافع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو جواباً سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے اگنے والی لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور اسے ایک حبشی نے تیار کیا ہے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ہاں مجھے علم ہے۔ تو سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو کیا ایک لکڑی کی عبادت کرتے ہوئے آپ عار محسوس نہیں کرتے؟ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں اس کے علاوہ کوئی اور مہر نہیں لوں گی۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا، اور چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ آئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اب تم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح کر دو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ کس طرح سیدتنا ام سلیم، یہ صحابیہ تھیں، نے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی راہ دکھا دی کہ اگر وہ کسی کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہیں، یعنی جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، عورت ہے، وہ غور کریں کہ اگر اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے تو پھر وہ اپنے رفیق حیات جو اس کا شوہر ہے، تو کیا اس کو وہ صلاۃ و سنت کی طرف راغب نہیں کر سکتی؟ تو یہ جو عورت ہے گھر میں جو بیوی کی صورت میں آتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ عورت دنیا کی سب سے بہتر عورت ہے جو خود بھی نیکی کی راہ پر چلے اور شوہر کو بھی چلنے کی ترغیب دے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مال ہے، دنیا ایک مال ہے، اور دنیا کے مال میں سے نیک عورت سے بڑھ کر کوئی شے فضیلت والی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیک عورت یہ دنیا کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ نیک عورت شوہر کے لیے باعث فخر اور سب سے انمول شے ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس حوالے سے بڑی پیاری باتیں نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ لکھا گیا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ نیک بیوی کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم دیتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اگر وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو سچی کر دے، کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمارے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، کیونکہ فی زمانہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ چونکہ تربیت کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، والدین اگرچہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں لیکن اسلامی روح سے ان کی تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ لہذا گھر میں اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ نیک بیوی کیسے ثابت ہو، کیونکہ آج مطلب طرح طرح کے جو لٹریچر ہیں، طرح طرح کے جو ذرائع ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت ہی ماحول خراب ہوتا گیا، اور عورتوں نے مطلب اپنے آپ کو بہت آزادی لینے کی مطلب ترکیبیں بنانا شروع کی۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا اس ضمن میں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ماہنامہ فیضان مدینہ، جو کہ امیر اہل سنت نے دعائیں عطا فرمائی کہ ہر ماہ کے لیے جو اس کو بک کرائے، سالانہ ممبر بن جائے، تو اس کے لیے دعائیں عطا فرمائی ہیں، اور کسی اور کو بھی یہ دلوائے۔ تو اس میں بڑے پیارے پیارے مضمون ہیں۔ تو
گزشتہ ماہ فروری، ماہ جمادی الاولیٰ، اس کا جو ماہنامے کا شمارہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 47 سے میں چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ جس میں کچھ اس طرح سے مضمون ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ تو منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے تصور سے ہی یہ بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو غم اور غصے کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے کی آگ بجھانے اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس ننھی کلی کو زندہ ہی مسل دیا جاتا۔ اگر اسے زندہ رہنے کا موقع مل بھی جاتا تو وہ زندگی بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوتی تھی۔ جی ہاں، جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا، بدن کے اعضاء کاٹ دینا، میراث سے محروم کر دینا، پانی کے حصول کے لیے دریاؤں کی بھیٹ چڑھا دینا عام بات تھی۔ اور یہاں تک اس ظالم معاشرے میں کیا ہوتا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا، باپ مر جاتا، تو بیٹا اپنی ہی ماں کو لونڈی بنا لیتا، کہیں مال وراثت کی طرح اسے بھی بانٹ لیا جاتا۔ ایسے ظلم و ستم کے باوجود عورت ایک نوکرانی اور نفسانی خواہشات پورا کرنے کا آلہ ہی سمجھی جاتی۔ بے بسی کے اس عالم میں لاچار عورتوں کی مدد اور ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر سالوں سے جاری ظلم و ستم کی اندھیری رات ختم ہوئی، اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور جس نے اس جہالت بھرے ماحول کو بدل کر رکھ دیا کہ اسلام نے عورت کو عزت و شرف کا وہ بلند مقام عطا کیا جو صرف اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش پر یوں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس پر بیٹیوں کی پرورش کا بار بڑھ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ یعنی رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر عورت بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی یا دادی ہے تو اس کی کفالت میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 خالوں یا 2 پھوپھیوں یا نانی اور دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو اسے انس و محبت کی علامت یوں بنایا کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، انہیں پانی پلانے پر اجر کا بشارت عطا فرمائی، اور ان کے حقوق یوں بیان کیے عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام عورتوں کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس لیے عورتوں کو اسلام کا احسان مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بڑا پیارا مضمون یہ اس ماہنامہ فیضان مدینہ میں نقل کیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نیک مومن مرد کے لیے ایک نیک بیوی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے اوصاف بھی بیان ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں، کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے 4 چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر 1، شکر گزار دل،
نمبر 2 یاد خدا کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم یہاں پر ظاہر ضمناً میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو پہلے کے دور میں ظلم و ستم ہوتا تھا، تو بدقسمتی سے آج بھی جو مسلمان علم دین سے دور ہوتے ہیں تو آج وہ بھی ظلم و ستم میں پیچھے نہیں رہتے، اور اس وقت ہمارا معاشرہ میں بھی اس طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں۔ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، یعنی یہ ایسی باتیں کہ اگر اس میں مثالیں قائم کی جائیں تو بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، وہ آنا چاہتی ہے نہیں لایا جاتا ہے، وہ فون کرتی ہے اٹھایا نہیں جاتا ہے، اور یہ دونوں طرف بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسے والدین بھی ہیں جو اس طرح کا معاملہ کر کے اپنی بیٹی کو گھر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ باپ تڑپ رہا ہے کہ میرے بچوں کو دیکھا نہیں ہے، یا فیضان مدینہ میں آتے دعا کراتے کہ دعا کرو کہ میرے بچوں کی امی کے جو والد ہیں اس کا دل نرم ہو جائے، اس کی ماں ہے اس کا دل نرم ہو جائے، ہم دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے جو ہے نا وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جس وقت آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جب ظاہر ہے پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر بھگتتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ظلم ہے کہ ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شوہر صاحب ناراض ہو گئے، اب بیوی سے بات ہی نہیں کر رہے، کیسے؟ آپ خود سوچیں کہ سارا دن آپ اور ہم تو باہر رہتے ہیں، آپ اور ہم تو باہر رہتے ہیں نا، خوش گپیاں کرتے ہیں، دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک مرد ہی تو ہے جو اس عورت کی ایک امید کی کرن ہوتا ہے کہ یہ آئے گا تو گھر میں کچھ مسکراہٹ لائے گا، کوئی بات چیت کرے گا۔ اب یہی آ کر غصے میں منہ پھلا کر سو جائے، یا آج کل یہ جو نیٹ کا معاملہ ہے تو اس میں اپنے آپ کو اتنا بیزی کر دیا جائے کہ بالکل نہ بچوں سے توجہ نہ گھر والوں سے توجہ۔ اسی طرح دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ بھی بڑا عجیب و غریب ماحول ہے ہمارا۔ لتاڑنا، جھاڑنا، عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب آگے مطلب کسی طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، یہ بھی پورا مضمون ہے کہ اس نے بھی ہمارے معاشرے میں بڑی آفتیں ڈھائی ہوئی ہیں۔ کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا مطلب وہ فرمائشیں ہو رہی ہیں۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو آج کل بھی معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ وجہ کیا؟ تربیت، وجہ تربیت۔ جیسا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خودکشی کے واقعات بڑھتے گئے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ واقعات پڑھ کے دیکھیں، کوئی اس میں عالم دین نہیں ہوگا، کوئی عالم دین نہیں ہوگا جس نے تنگ دستی سے گھبرا کر گولی مار لی ہوگی، پنکھے سے لٹک گیا ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خود بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنے معاشرے میں اچھا مطلب ماحول دینے کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے، گھر کا ماحول اچھا بنانا پڑے گا۔ اگر ہماری بیٹی ہے وہ کہیں جا کر ایک اچھی بیوی ثابت ہو جائے، ہمارا بیٹا ہے تو کل کو وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے نا، اس کی کوئی بنیاد تو رکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ نیک بیوی، اس کے متعلق ہم آج کے بیان میں کچھ سنیں گے، اسی طرح اولاد کے حوالے سے سنیں گے کہ نیک بیوی اور نیک اولاد یہ ایک مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس ضمن میں نیک سیرت اور مثالی بیوی کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ شوہر کی نعمت، کہ وہ اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزار رہتی ہے، کبھی بھی اس کے احسانات کا انکار کر کے ناشکری نہیں کرتی، اچھی طرح جانتی ہے کہ شوہر مجھ جیسی صنف نازک کے لیے ایک مضبوط سہارا اور اللہ کی نعمت ہے۔
وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچنے کی تاکید بہت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ ہم نے عرض کی احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے ساتھ پاس بیٹھی رہتی، بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ نے اسے شوہر عطا فرمایا، اس کے ذریعے مال اور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے اس سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے ہوتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کے گھر ہو کر آ گئے تو اپنے گھر کا فرنیچر اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، دیکھو وہ کیسے گھر میں رہتے، آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، دیکھو کیسی گاڑیوں میں گھومتے، آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، دیکھو ان کے گھر میں کیسے کیسے کھانے تھے، ہم شادی میں گئے ہمارے کپڑے دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو۔ تو یہ ناشکری نہیں ہے، بلکہ ضمن میں ایک بڑی پیاری بات پڑھی، آپ بھی سنیے، ایمان تازہ ہوگا، کہ ایک آدمی کی شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جسے وہ پسند کرتا تھا، اور جب شادی ہوئی تو بہت بڑا اس کے لیے فنکشن تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی، اور خیر شادی ہو گئی۔ کچھ مہینے کے بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے ایک میگزین میں پڑھا ہے کہ کس طرح اپنی شادی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک میگزین میں پڑھا ہے کہ اپنی شادی کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم دونوں ایک ایک لسٹ تیار کریں جس میں ہم ایک دوسرے کی وہ تمام باتیں لکھیں جو ہمیں ایک دوسرے میں بری لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں آپ کی برائی لکھوں جو مجھے بری لگتی ہے، آپ میرے اندر برائی دیکھی جو دیکھتے ہیں وہ لکھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم اسے حل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی ایک ساتھ خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہم دونوں الگ الگ کمروں میں جائیں گے اور ان باتوں کے بارے میں سوچیں گے جو ہمیں خفا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اس بارے میں پورا دن سوچا، تمام باتیں جو انہیں ناراض کرتی گئیں وہ سوچتے گئے۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی لسٹ پڑھیں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ سب سے پہلے میں لسٹ پڑھوں گی۔ تو اس نے اپنی لسٹ نکالی، اب اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، 3 صفحات پر وہ تمام عادتیں لکھ دیں جو شوہر کی بری لگتی تھی اس کو۔ جیسے اس نے چھوٹی چھوٹی شکایتوں کی وہ لسٹ پڑھنا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس پر شوہر نے جواب دیا کچھ نہیں، بس تم لسٹ پڑھتی رہو۔ وہ لڑکی پڑھتی گئی جب تک اس کی 3 صفحات اس نے پورے سنا دیے شوہر کو۔ اب اس نے لسٹ میز پر رکھی، اپنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس نے خوش ہو کر اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ لسٹ پڑھیں تاکہ پھر وہ لوگ دونوں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ تو اس کے شوہر نے بہت نرمی سے کہا کہ میری لسٹ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، میں سوچتا ہوں کہ تم جیسی بھی ہو اچھی ہو، میرے لیے بالکل مکمل ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کچھ بھی بدلو، تم بہت خوبصورت سیرت ہو، میں کبھی تمہیں بدلنا نہیں چاہوں گا، نہ ہی ایسی کوشش کروں گا۔ تو وہ لڑکی اپنے شوہر کی پرخلوص محبت، اس کی پیار کی گہرائی اور اپنے لیے اس کی سوچ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، آنکھیں جھک گئیں۔ تو یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بھی کسی کے عیب دیکھنا چاہے گا تو عیبوں سے عاری کون ہوگا؟ یہاں تو بات انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی نا، کہ ہم اور آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا کریں گے، اپنے گھر کو گہوارہ سنت کیسے بنائیں گے۔ یعنی یہاں یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا کانسیپٹ تو مذہبی حوالے سے ہوگا کہ ہم یہاں پر یہی چاہیں گے
کہ ایک شوہر وہ دیندار ہو، عورت دیندار ہو، تاکہ ان کی اولاد یہ بھی سنتوں کی پیکر بنے. یہ گھر جو ہے یہ کوئی تھیٹر نہ ہو، یہ کوئی اسٹوڈیو نہ ہو، یہ کوئی سینما گھر نہ بنے، بلکہ یہ گھر گہوارہ سنت بنے. اس گھر میں رہنے والے تہجد گزار ہوں، اس گھر میں رہنے والے تلاوت قرآن کرنے والے ہوں، اس گھر میں رہنے والے یہ بڑوں کا ادب کرنے والے ہوں، اس گھر میں رہنے والے یہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، اس گھر میں رہنے والے جو مرد ہوں وہ باجماعت نماز پڑھنے والے ہوں، اس گھر کی جو عورتیں ہوں وہ حیا کی چادر اور مطلب شرم و حیا کی پیکر ہوں. کیسے ہوگا؟ جب تک ہم آپس میں اس کے متعلق انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس معاملے میں ہم سب نے غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو سنتوں بھرا معاشرہ کیسے کر سکتے ہیں. تو شوہر کو خوش کرنے والی عورت کو بہترین عورت قرار دیا گیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کہ نیک عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو اپنے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے اسے خوش کر دے. سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری پھوپھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. آپ نے دریافت فرمایا تمہارا اپنا شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ عرض کی میں اس کے حقوق پوری کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی مگر جس سے میں عاجز آ جاؤں. ارشاد فرمایا خیال رکھنا تمہارا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے. تو اس ضمن میں پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا، تربیت اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا جو ہم کو مطلب پکڑ کر کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی انداز سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے ماہنامہ فیضان مدینہ، جی ہاں، جس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر اسلام بھائی کو چاہیے کہ اس کو بکنگ کرا لے، ماہانہ بکنگ کرا کر ہر ماہ اپنے گھر پر حاصل کر لے. اس میں ہی جو جمادی الاولیٰ فروری 2017 کا جو شمارہ ہے اس میں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس پر پورا مضمون موجود ہے. چنانچہ لکھا گیا کہ شادی کے بعد زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اسے پرسکون اور خوشحال بنانے میں میاں بیوی دونوں کا کردار ہے. چنانچہ انہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، سخن فہم یعنی بات کو سمجھنے والا، مزاج آشنا، مزاج کو جاننے والا، غم گسار اور دل جوئی کرنے والا ہونا چاہیے. کسی ایک کی سستی اور لاپرواہی اور نادانی یہ گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے. تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے فروری کے شمارے میں، اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ جنوری کے شمارے میں، اور مارچ کے شمارے میں آیا ہے کہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تربیت چاہیے نا ہم کو. اس بارے میں ہماری شریعت، ہمارا اسلام یہ کیا بیان کرتا ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. چنانچہ فرمایا گیا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس ضمن میں کہ شوہر حاکم ہوتا ہے، بیوی محکوم، اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائے. لہذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشنے کا اور وہ آخرت میں انعام کی بھی حقدار ہوگی. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری، انشاءاللہ قبر میں بھی مزے ہوں گے، آخرت میں بھی سرخری نصیب ہوگی اور انشاءاللہ آقا کے صدقے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جائے گا. بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے کہ یہ بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کر دے گی. آپ نے ہمیں کیا دیا ہے یہ ڈکشنری سے نکال دیں، جو نصیب میں مقدر میں ہوگا انشاءاللہ مل ہی جائے گا. آپ کے گھر میں اگر گاڑی نے آنا ہے، کار نے آنا ہے تو آنا ہی آنا ہے، کوئی روک نہیں سکے گا. آپ کے نصیب میں اگر کوئی اچھا گھر، اپنا گھر ہونا ہے تو ہو جائے گا. اپنا دل چھوٹا نہ کریں،
یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ بھائی فلاں اچھے گھر میں گیا، اس کو اچھا گھر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اس کو اچھی گاڑی ملی، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ وہ اچھا کھاتا پہنتا ہے، اس کا فرنیچر اچھا ہے، اس کے گھر میں بہت اچھا امن و سکون ہے، بہت اس کو آسائشیں ملی، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ چاہے گا ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ پھر اسی طرح بیوی کو کیسا ہونا چاہیے کہ شوہر کام کاج سے واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال اچھا تاثر نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار بھی اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس کا حل ہی مسکراہٹ ہے۔ اس کا حل ہی مسکراہٹ ہے کہ آپس میں اگر مسکراتے رہیں گے تو جھگڑے ہی ختم۔ اور یہ تربیت مرد کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ سارا دن ہم نے کام کاج کیا ہے تو جناب اب ہم گھر میں آئیں تو سارا ہم جو چاہیں کریں۔ ایسا نہیں، آپ کی بھی تو مسکراہٹ چاہیے نا۔ آپ کے بچے دروازہ پر بیل سنتے اے سو جاؤ سو جاؤ ابو آ گئے، تو یہ ابو ہے کیا ہے؟ کانٹا ہے کہ ابو کے آتے ہی مطلب آنکھ فوراً بستر میں گھس جانا ہے؟ ابو کا غصہ بہت ہے، ابو غصے والے بہت ہیں۔ ابو کو نرم ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں اسی معنی فیضان مدینہ میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک شخص اپنے گھریلو جھگڑوں سے تنگ تھا۔ ایک شخص کے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے تھے، تو ماہر نفسیات سے مشورہ کیا اس نے۔ تو اس نے کہا کہ آج جب گھر جاؤ اور دروازہ کھلے تو مسکرا کر گھر میں داخل ہونا ہے۔ کیا کرنا؟ مسکرا کر گھر میں داخل ہونا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اس نے جو مسکرایا تو اس کی بیوی اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ تم بے ہوش کیسے ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ یہ جب بھی گھر میں آتے تھے منہ بنا ہوتا تھا، آج یہ مسکرائے تو خوشی کے مارے خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو یہ ہے۔ اور اسی طرح جو عورت ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے تو ایک عورت آئی ان کے پاس، وہ کہا کہ حضور میرے گھر میں لڑائی جھگڑا بڑا رہتا ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں کہ جیسے میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے بس ہماری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کہا اچھا۔ چنانچہ وہ ایک کاغذ لیا اور اس کو کچھ لپیٹا اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو دونوں دانتوں کے درمیان میں دبا لینا، اور جتنا تم کو غصہ آئے یا ادھر غصہ ہے تو اس کو زیادہ دبانا۔ اب وہ عورت لے کے چلی گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ عورت واپس آئی، کہا حضرت بڑا امن ہو گیا، بڑا امن ہو گیا اور ہمارے گھر میں جھگڑے ختم ہو گئے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ بس وہ تعویذ استعمال کرتے رہنا۔ اچھا۔ اب وہ عورت جب گئی تو جو قریب مرید تھے خاص، جن کو پیر صاحب سکھایا کرتے تھے تعویذات، تو انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب یہ کون سا تعویذ دیا آپ نے؟ کبھی ہم کو تو سکھایا نہیں تعویذ۔ تو پیر صاحب نے کہا اس کو میں کیا تعویذ دینا تھا، مجھے پتا تھا وہ سارا دن گھر سے کام کاج سے آتا ہوگا اور جیسے ہی گھر میں گھستا ہوگا تو یہ فائرنگ شروع ہوتی ہوگی زبان سے، تو میں نے کہا اس کی زبان بند کرنے کا طریقہ کیا؟ تو اس کو کاغذ ہی لپیٹ کے دے دیا کہ دونوں دانتوں کے درمیان بند کر لینا۔ تو 32 سپاہیوں کے پہرے میں جو زبان ہے نا یہ قید ہو گئی، جب اس کی زبان نہیں چلی تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہی ہے کہ ہمارا اگر مسئلہ ہے تو وہ زبان سے ہی تو ہے۔ بھائی بازار میں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ لفظہ پائی ہوتی ہے، اے اندھا ہے کیا؟ بولا، اب وہ بتائے گا کہ اندھا ہوں کہ نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو ہماری زبان ہی تو تکلیف دیتی ہے، تو اس زبان کو قید کرنے میں مردوں میں بھی جھگڑے ختم، عورتوں میں بھی ختم۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنائے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نیک اولاد، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے،
اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلی صلاۃ السلام نے بھی دعا مانگی. چنانچہ قرآن پاک میں ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے رب مجھے میرے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا. اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کے لیے یوں دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے میرے رب اور میری دعا سن لے. تو یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے. بچپن میں ان کا دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے. پھر جب وہ یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے. اے اللہ میرے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اب میرے سے فرماتے نا ہر نماز کے بعد جب درس فیضان سنت ہوتے ہیں مسجد میں، یہ دعا خاص کر مبلغین کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ مبلغ اسلام بھائی، وہ اسلام بھائی جو درس دیتے ہیں. اب درس دینے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ جناب آپ کے مطلب امامہ شریف ہوگا اور جناب وہ مدنی حلیہ ہوگا تو ہی درس دیں گے. ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں آپ، فیضان سنت پڑھ کے تو سنانی ہے نا، دعا ہی تو کرنی ہے نا، تو کر لیں. تو اس طرح اپنے آفیسز میں، تعلیمی اداروں میں، کوچنگ سینٹرز میں ہم یہ درس جاری کر سکتے ہیں. تو کتنا بڑا اجر ہے کہ جب وہ اس کے ماں باپ کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. یعنی فرمایا گیا کہ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے. تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ نیک اولاد جو ماں باپ کو ان کے مرنے کے بعد دعائے ایصال ثواب، استغفار وغیرہ سے یاد رکھے، صدقہ جاریہ ہے. اور رب کی رحمت ہے جس کے ذریعے مردے کو قبر میں فائدہ پہنچتا رہتا ہے. دوسرا یہ کہ شفاعت مومنین برحق ہے جس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا کیا کہنا. تیسرا یہ کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو دعائے خیر میں یاد رکھے، حتیٰ کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت رب اغفر لی ولوالدی پڑھے. چنانچہ ایسا بچہ نیکوکار میں شمار ہوگا. تو خیال رہے کہ ولد یعنی بچے میں بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد اور در اولاد سب شامل ہیں. کبھی 7ویں پشت کی اولاد 7ویں دادا کو کام آ جاتی ہے. پروسرار خزانہ میں اس کا واقعہ لکھا ہے میرے سنت کے، نسل در نسل اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ قبر سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد سے گزرے تو اس پر رحمت کا نزول تھا. عرض کی مولا پہلے عذاب ہو رہا تھا اب رحمت کا نزول ہے. ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ گناہ گار تھا اس لیے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب یہ مرا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. اس بچے نے مدرسے جانا شروع کیا، استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی. مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس باپ کو کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان و رحیم پکار رہا ہے. تو یہاں پر میں یہی عرض کروں گا تربیت. تو آج دعوت اسلامی ہمارے مدنی منوں کی تربیت کر رہی ہے، ہماری مدنی منیوں کی تربیت کر رہی ہے. اسلامی بہنوں کے اجتماعات کر کے ہماری گھر کی عورتوں کی اصلاح ہو رہی ہے. خود ہمیں اجتماعات میں مدنی چینل کے ذریعے ترغیب دلائی جا رہی ہے. تو دعوت اسلامی کا 2 اہم ترین شعبے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ.
جنہوں نے آج ہمارے معاشرے کو ہزارہا حافظ اور عالم دین دیے، ان کے لیے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور آج جمعہ میں بستے بھی لگائے گئے، مزید یہاں بھی لگائے گئے ہیں۔ میں آپ سے بھی عرض کروں، کل مدنی مذاکرہ ہے، امیر اہل سنت بھی اس پہ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے۔ 10,000 روپے یونٹ یہ مقرر کیا گیا ہے۔ جو بھی دعوت اسلامی والا ہے اگر خود اپنے طور پر 1 یونٹ دے سکتے ہیں کم از کم ضرور دیں۔ اللہ نے آپ کو دیا 1200 یونٹ دیں، 2600 یونٹ دیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ دعوت اسلامی کی کتنی ضرورت ہے معاشرے کو یہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر بچوں نے قرآن پڑھ لیا، یہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے، مدرسہ مدینہ کی برکتیں ہیں۔ اگر آج جن کے گھروں میں عالم دین ہیں وہ غور کریں کہ اس کی کہاں سے فیضان ملا، یہ فیضان ہے جامعۃ المدینہ ہے، امیر اہل سنت کی برکت۔ تو آج جب معاشرے میں اس قدر اہم ترین کام دعوت اسلامی کر رہی ہے تو دعوت اسلامی کا مالی طور پر ہاتھوں کو مضبوط کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنے لیے ذہن بنا لیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہاں حاضرین ہیں، میں اپنی ذات سے اگر یونٹ دے سکتا ہوں دے، چلے مالی طور پہ کمزور ہیں 1000 روپے دے سکتے ہیں، اپنے جیسے 10 اسلامی بھائی مل کر 1 یونٹ کر دیں۔ آپ 100 روپے دے سکتے ہیں، اپنے جیسے 100 اسلامی بھائی کو ملا کر 1 یونٹ دے دیں۔ جتنا کوشش کریں گے یہ کام اور بڑھے گا، اور انشاءاللہ ہمیں اس کام کو اور بڑھانا ہے نا۔ کون کون ساتھ دے گا؟ انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کام کو اور بڑھانا ہے۔ ہمارا جیسے نگران شورا رات کو فرما رہے تھے کہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں کم از کم 1 حافظ ہو، ہر گھر میں کم از کم 1 عالم ہو۔ آپ بتائیں جب معاشرے میں حفاظ ہوں گے، معاشرے میں عالم دین ہوں گے، یہ گھروں میں جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو آپس کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، اس میں کس قدر کمی ہو جائے گی، معاشرہ کیسا برکتوں والا ماحول بن جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم جو ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو بالکل شامل رکھیے، فون اٹھائیے، آپ آن لائن کر لیجئے، مدنی چینل پہ اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں، آپ اس میں موبائل اٹھائیے، اپنے ذمہ داران کو SMS کیجئے، ان کا حوصلہ بڑھائیے۔ با اسلامی بھائی ہوتے کہتے یار ابھی تو مسجد بنی تھی تب دیا تھا، تو بھائی کون سا کسی نے اپنا گھر بنانے کے لیے کہا تھا؟ آپ کی سوسائٹی میں تو مسجد بنائی ہے جس میں آپ نے 3 کروڑ روپے کا گھر لیا ہے۔ آپ خود سوچیں آپ نے مسجد کے لیے کتنے دیے ہیں؟ 5 لاکھ روپے۔ اپنا گھر بنانے کے لیے 3 کروڑ روپے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے۔ تو سوچیں کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا ڈیفرنس ہے کہ اگر 1 یونٹ کسی کے گھر کا خرچہ مہینے کا لاکھوں روپے، اگر وہ اس میں سے کچھ گنجائش نکالے تو اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں نا۔ آپ کے اپنے ملازمین کی تعداد کتنی؟ جناب میرے یہاں 500 افراد کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے 500 آپ کی دنیا کا کام کرتے ہیں نا، تو 50 مدرسین کی تنخواہ فکس کر دے جو آپ کے لیے دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کے لیے نیکیوں کی دکان چلتی رہے گی، نیکیوں کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ تو میں آپ سب سے مدنی چینل کے ناظرین سے بھرپور تعاون کی مدنی التجا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے ثواب جاریہ۔ کیا پتا کہ کسی کے گھر میں علم کا چراغ آپ کی دیے ہوئے رقم سے جل گیا، انشاءاللہ اس کی روشنی آپ کے گھر میں بھی پہنچے گی۔ کسی کے بچے کی اصلاح ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ کسی کی بچی نے قرآن پڑھ لیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے آپ کی آنے والی نسلیں بھی قرآن کی عالمہ بن جائیں، حافظ قرآن بن جائیں۔ تو یہ ایک ثواب ہے، ایک سلسلہ ہے جو ہمیں چلانا ہے، اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ 1980 میں اس پودے کو لگایا، آج دنیا میں 200 ممالک میں کام پہنچا، 103 سے زیادہ شعبہ جات بنے، اربوں روپے کے اخراجات دعوت اسلامی کے ہو گئے۔ جب بھی دعوت اسلامی پکارے تو آپ نے لبیک کہنا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اس معاملے میں پیش کرے کہ چاہے میرا روپیہ ہوگا، میرے کروڑوں روپے ہوں گے، انشاءاللہ میں دعوت اسلامی کو تن من دھن کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا، جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔